علیکم۔ اس ویڈیو میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ میں محمد جیلانی اپنی کتاب درجہ 7 عنوان پھول والوں کی سیر سبق 3 کا سوال و جواب لے کر حاضر خدمت ہوں۔ سب سے پہلے شروع کرتے ہیں۔ معنی یاد کیجئے۔ پہلا لفظ ہے تاجر، جس کا معنی ہے بیوپاری، تجارت کرنے والا۔ دوسرا لفظ ہے غرض، جس کا معنی ہے وجہ، سبب، کام۔ تیسرا لفظ ہے حکمراں، جس کا معنی ہے حکومت کرنے والا۔ چوتھا لفظ ہے بزرگ، جس کا معنی ہے اللہ کا نیک بندہ، بوڑھا شخص۔ اگلا لفظ ہے چھپر کھٹ، جس کا معنی ہے پلنگ، سجی ہوئی چارپائی۔ اگلا لفظ ہے بھادو، جس کا معنی ہے ہندی مہینے کا نام، ہندی کا 6واں مہینہ۔ اگلا لفظ ہے درگاہ، جس کا معنی ہے کسی بزرگ کا مزار۔ اگلا لفظ ہے پتی ڈالنا، یعنی چندہ جمع کرنا۔ اگلا لفظ ہے قابل دید، جس کا معنی ہے دیکھنے کے لائق۔ اگلا لفظ ہے حویلیاں، بڑے مکان۔ اگلا لفظ ہے کھنڈہر، ٹوٹی پھوٹی عمارت۔ اگلا لفظ ہے ڈیرے ڈالنا، جس کا معنی ہے کسی جگہ ٹھہرنا۔ اگلا لفظ ہے میوہ، جس کا معنی ہے پھل۔ اگلا لفظ ہے متنجن، جس کا معنی ہے گوشت اور چاولوں سے تیار کیا جانے والا میٹھا پلاؤ۔ اگلا لفظ ہے مظفر، یعنی زعفران سے تیار کیا جانے والا زردہ۔ اگلا لفظ ہے مشعلیں، جس کا معنی ہے چراغ۔ اگلا لفظ ہے تاشے، یعنی باجے کا نام ہے۔ اگلا لفظ ہے آسمان سر پر اٹھانا، یہ ایک محاورہ ہے جس کا معنی ہے بہت شور مچانا۔ اگلا لفظ ہے سکے، جس کا معنی ہے پانی پلانے والے۔ اگلا لفظ ہے فانوس، جس کا معنی ہے چراغ دان، مراد چراغ سے یعنی شمع سے۔ اگلا لفظ ہے دیوار گری، جس کا معنی ہے دیوار سے لٹکے ہوئے چراغ یا شمع۔ اگلا لفظ ہے جلوس، بہت سارے لوگوں کا اکٹھا کسی مقام تک جانا۔ اگلا لفظ ہے 12 دری، یعنی 12 دروازے والا محل۔ اب آگے بڑھتے ہیں سوال و جواب میں۔ سوچئے اور بتائیے۔ پہلا سوال ہے ہندوستان کے مذہبی تہوار کون کون سے ہیں؟ اس کا جواب ہے ہندوستان کے مذہبی تہوار جیسے عید، دیوالی، گرو پرو اور کرسمس وغیرہ۔ دوسرا سوال ہے پھول والوں کی سیر کی کیا خاصیت ہے؟ جس کا جواب ہے پھول والوں کی سیر گنگی جمنی تہذیب اور ہندو مسلم بھائی چارے کو آج بھی قائم و دائم رکھا ہے۔ تیسرا سوال ہے انگریز ہندوستان میں کیوں آئے؟ اس کا جواب ہے انگریز ہندوستان میں تجارت کی غرض سے آئے تھے۔ چوتھا سوال ہے پرانے زمانے میں کون کون سی سواریاں استعمال ہوتی تھیں؟ جس کا جواب ہے پرانے زمانے میں رتھ، بیل گاڑی، گھوڑے اور پالکیاں سواری کے لیے استعمال ہوتی تھیں۔ پانچواں سوال ہے میلے کے اہتمام میں بادشاہ کیا کرتے تھے؟ اس کا جواب ہے میلے کے اہتمام میں بادشاہ پھول والوں کی سیر کا اعلان کرتے تھے۔ سارا شہر اپنی اپنی تیاریاں شروع کرتے تھے۔ میلے کو دلکش بنانے کے لیے ہر طرح کی دکانیں سجائی جاتی تھیں۔ بادشاہ 12 دری سے میلے کا نظارہ کرتے تھے اور باجے والوں، پہلوانوں اور پھول والوں کو انعام دیتے تھے۔ چھٹا سوال ہے
یوگ مایا مندر اور خواجہ بختیار کاکی کی درگاہ کہاں واقع ہے؟ جس کا جواب ہے جوگ مایا مندر اور خواجہ بختیار کاکی کی درگاہ دہلی کے مہرولی شہر میں واقع ہے۔ 7واں سوال ہے آخری مغل بادشاہ کا نام کیا تھا؟ اس کا جواب ہے آخری مغل بادشاہ کا نام بہادر شاہ ظفر تھا۔ 8واں سوال ہے آزادی کے بعد پھول والوں کی سیر کس نے شروع کرائی؟ جس کا جواب ہے ہندوستان کے ہر دل عزیز وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو نے ہندو مسلم بھائی چارے کے اس خوبصورت تہوار کو دوبارہ شروع کیا۔ 9واں سوال ہے پھول والوں کی سیر کا میلہ ہمارے لیے کیوں اہم ہے؟ اس کا جواب ہے پھول والوں کی سیر کا میلہ ہمارے لیے اس لیے اہم ہے کہ ہندوستان میں مختلف زبانیں بولنے والے الگ الگ مذہبوں پر چلنے والے بھی گنگا جمنا کی طرح آپس میں مل کر رہتے ہیں، اسی لیے ان کے ملاپ کو گنگا جمنا تہذیب اور ان کی ملی جلی تہذیب کو گنگا جمنی تہذیب کہتے ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں خالی جگہ کے لیے۔ سوال ہے خالی جگہ کو صحیح لفظ سے بھریے۔ پہلا ہے خالی جگہ کی سیر سبھی مذہب کے لوگ مناتے ہیں۔ خالی جگہ میں ہوگا پھول والوں کی سیر سبھی مذہب کے لوگ مناتے ہیں۔ دوسرا ہے انگریزوں نے خالی جگہ کو قید کیا، تو انگریزوں نے مرزا جہانگیر کو قید کر دیا۔ تیسرا ہے خواجہ خالی جگہ کا مزار مہرولی میں واقع ہے، تو خالی جگہ میں ہوگا خواجہ بختیار کاکی کا مزار مہرولی میں واقع ہے۔ اگلا ہے خالی جگہ پر بیٹھ کر لوگ مہرولی شہر جاتے تھے۔ جواب خالی جگہ میں ہوگا پالکیوں پر بیٹھ کر لوگ مہرولی شہر جاتے تھے۔ 5واں ہے پھول والوں کی سیر خالی جگہ کے موسم میں ہوتا ہے، خالی جگہ میں ہوگا بھادو، پھول والوں کی سیر بھادو کے موسم میں ہوتا ہے۔ 6 ہے پھول والوں کی سیر مہینے کی خالی جگہ رات کو منایا جاتا تھا، خالی جگہ میں ہوگا 14ویں، پھول والوں کی سیر مہینے کی 14ویں رات کو منایا جاتا تھا۔ اگلا ہے پہلے دن پھول والوں کا پنکھا خالی جگہ کے مندر پر چڑھایا جاتا تھا، خالی جگہ میں ہوگا جوگ مایا، پہلے دن پھول والوں کا پنکھا جوگ مایا مندر پر چڑھایا جاتا تھا۔ اگلا ہے دوسرے دن پھول والوں کا پنکھا کی درگاہ پر چڑھایا جاتا تھا، یہاں ہوگا خواجہ بختیار کاکی، دوسرے دن پھول والوں کا پنکھا خواجہ بختیار کاکی کی درگاہ پر چڑھایا جاتا تھا۔ اب آگے بڑھتے ہیں، نیچے لکھے ہوئے لفظوں کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ پہلا ہے جوش و خروش، اس کا جملہ ہوگا یوم آزادی جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہے دخل، اس کا جملہ ہوگا بڑوں کی بات پر دخل نہیں دینا چاہیے۔ تیسرا ہے قید، جس کا جملہ ہوگا دنیا ایک قید خانہ ہے۔ تیسرا ہے دارالسلطنت، جس کا جملہ ہوگا بادشاہ اکبر شاہ ثانی کا دارالسلطنت بہت بڑا تھا۔ اگلا ہے فروغ، جس کا جملہ ہوگا پھول والوں کا سیر بھائی چارے کو فروغ دیتا۔ اگلا لفظ ہے احترام، استاد کا احترام ضروری ہے۔ اگلا لفظ ہے غول، جس کا جملہ ہوگا فضول بات پر غول مت کرو۔ اگلا لفظ ہے پرساد، پوجا کی گئی کھانے کے سامان کو پرساد کہتے ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں، واحد سے جمع اور جمع سے واحد بنائیے۔ تو سب سے پہلے ہم لوگ چلتے ہیں واحد سے جمع بنانے کے لیے، تب پھر جمع سے واحد بنائیں گے۔ تو واحد سے جمع میں پہلا ہے علاقہ، جس کا جمع ہوگا علاقوں۔ دوسرا ہے گاڑی،
جس کا جمع ہوگا گاڑیاں. تیسرا ہے پالکی جس کا جمع ہوگا پالکیاں. چوتھا ہے حویلی جس کا جمع ہوگا حویلیاں. اور آخری ہے کڑھائی جس کا جمع اور واحد دونوں ایک ہی ہوتا ہے. کڑھائی یعنی کڑھائی کرنا یعنی نقاشی کرنا کو کہتے ہیں، اس لیے کڑھائی کا اس کا کوئی جمع نہیں بلکہ جو واحد اور جمع دونوں وہی ہے. اب ہم چلتے ہیں جمع سے واحد کی طرف. جمع میں ہے مذاہب جس کا واحد ہوگا مذہب. اگلا ہے انگریزوں جس کا واحد ہوگا انگریز. تیسرا ہے پنکھوں جس کا واحد ہوگا پنکھا. اب آگے بڑھتے ہیں. ان لفظوں کے متضاد لکھیے. تو لفظ اور متضاد. پہلا ہے بادشاہ جس کا متضاد ہوگا فقیر. دوسرا ہے قید جس کا متضاد ہوگا رہا. تیسرا ہے برباد جس کا متضاد ہوگا آباد. اور چوتھا ہے رونق جس کا متضاد ہوگا بے رونق. اور آخری میں ہے پسند جس کا متضاد ہوگا ناپسند. اور اس کے بعد عملی کام میں یہ ہے کہ پھول والوں کی سیر اپنے لفظوں میں لکھیے. اسے درسی کتاب میں پڑھ کر دیکھ کر آپ لوگ لکھیں گے. اس کے بعد ہے کسی میلہ کا آنکھوں دیکھا حال اپنے لفظوں میں بیان کیجیے. اسے آپ لوگ آسانی سے لکھ سکتے ہیں. اس کہانی کو پڑھ کر کے کسی بھی میلے کا آنکھوں دیکھا حال لکھیے. بچوں آج بس اس سبق کا سوال و جواب یہیں ختم ہوتا ہے. پھر اگلے دن ملیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.